الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی النبی الأمی القرشی الابتحی المکی المدنی العربی السراج الضیء والکوکب الدری صاحب الوقار والسکینہ المدفون بأرض المدینہ الرسول المصدق والمصطفى الأمجد المحمود الأحمد محبوب الہ رب العالمین ابو القاسم محمد اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید ومتقن فی کتابہ الحمید وأحسن الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحسین منی وأنا من الحسین صلوات اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔ انتہائی مختصر سی حاضری ایک واقعہ نبوت کے حوالے سے آپ کے سامنے بیان کروں گا، اور اس کے علاوہ آج کے دن کے جو مصائب ہیں وہ پڑھنے کی کوشش کروں گا۔ پچھلے جتنے بھی ایام گزرے ہیں تو ہم نے تاریخ انبیاء اور اہل بیت کے حوالے سے آپ کے سامنے معروضات کو پیش کیا ہے۔ شکر گزار ہیں ہم اہل بیت نبوہ کے کہ انہوں نے ہمارے زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کو مومنین کے دلوں کی محبت کا ذریعہ بنایا، اور آپ کے بھی ہم مشکور ہیں کہ آپ نے جس طریقے سے پذیرائی عطا فرمائی، جس طریقے سے آپ نے ذوق اور شوق کا اظہار کیا، خالق اکبر آپ کے ذوق اور شوق میں مزید اضافہ فرمائے۔ بس ایک ہی روایت سماعت فرما لیجیے، کیونکہ گلا بھی آپ کو پتہ چل رہا ہوگا کہ تھوڑا سا مسئلہ ہے اور پھر سفر بھی ہے، تو خالق اکبر آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ جناب جابر بن عبداللہ انصاری، یہ وہ صحابی رسول ہیں کہ جن کے نام سے حدیث قصہ کی ابتدا ہوتی ہے۔ جناب آمادہ ہے نا باقی سنیے۔ جناب جابر بن عبداللہ انصاری ایک دن رسول خدا کے پاس آئے اور آ کے کہنے لگے، یا رسول اللہ، میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے گھر تشریف لائیے۔ نبی مکرم نے کہا، اے جابر واپس لوٹ جا، ابھی میں مصروف ہوں۔ وحی کا سلسلہ جاری ہے، مختلف ممالک کے وفود آ جا رہے ہیں، روزانہ کی بنیاد پہ جیسی مصروفیات ہوتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جابر کو بتایا۔ جناب جابر مایوس ہوئے، واپس پلٹے۔ اگلے دن پھر جناب جابر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، آ کے وہی سوال کیا، یا رسول اللہ، میں چاہتا ہوں کہ میرے گھر تشریف لائیے۔ نبی مکرم نے کہا، کل بھی میں نے کہا تھا کہ ابھی وقت نہیں، جب ٹائم ہوا، وقت ہوا تو میں تیرے گھر آؤں گا۔ مایوس ہوا، دوسرے دن بھی واپس پلٹا، تیسرے دن آیا، گھر سے نکلا، راستے میں سوچنے لگا کہ آج کوئی ایسا واسطہ دوں محمد کو کہ جس کو محمد ٹال نہ سکے۔ چلتا آیا، سوچتا آیا، ذہن میں واسطہ آ گیا۔ جیسے ہی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا جناب جابر، تو جناب جابر نے کہا، یا رسول اللہ، آپ کو واسطہ اس ہستی کا جس کی تعظیم کے لیے آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ کو واسطہ اس ہستی کا جس کی تعظیم کے لیے آپ اٹھ جاتے ہیں،
آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ میرے گھر تشریف لائیے۔ نبی مکرم نے کہا اے جابر لوٹ جا، محمد آئے گا اور آج ہی آئے گا۔ تو نے واسطہ ہی وہ دیا ہے جس کو اللہ نہیں رد کر سکتا، محمد کیسے رد کرے؟ اتنا سننا تھا کہ جناب جابر نے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ قبلہ تشریف فرما ہے، عرب کا دستور ہے، عرب کو جب بہت زیادہ خوشی ملے تو وہ خوشی کے اظہار کے لیے نعرہ تکبیر بلند کرتے ہیں۔ اس نے بھی نعرہ تکبیر بلند کیا تو مسجد میں منافق بھی تو موجود تھے۔ ایک منافق نے نعرہ تکبیر کی صدا کو سنا، توجہ ہے نا آپ، نعرہ تکبیر کی صدا کو سنا، آگے آیا، آگے کہنے لگا اے جابر تو روزانہ یہاں آ تو جاتا ہے، پھر نبی کو گھر بلانے کی ضرورت کیا ہے؟ تو آتا ہے، نبی کی زیارت کرتا ہے، زیارت کر کے واپس چلا جاتا ہے، تو روزانہ آتا ہے، یہ بھی نہیں ہے کہ کبھی کبھی آئے، تو روزانہ آتا ہے، نبی کی زیارت کرتا ہے، تو نبی کو اپنے گھر بلانے کی ضرورت کیا ہے؟ مسکرا کے جناب جابر نے کہا کیا تو نہیں جانتا جہاں محمد آ جائے پھر وہ گھر گھر نہیں رہتا بلکہ جنت کا ٹکڑا بن جاتا ہے؟ میں اپنے گھر کو جنت کا ٹکڑا بنانا چاہتا ہوں، اس لیے نبی کو میں نے اپنے گھر دعوت دی۔ یہی بات کر کے جابر جانے لگا کہ پیچھے سے آواز مصطفیٰ آئی، اے جابر میں اکیلا نہیں آؤں گا، پورا مدینہ آئے گا، میں اکیلا نہیں آؤں گا، میرے ساتھ آئے گا پورا مدینہ۔ جہاں خوش تھا وہاں پریشان ہو گیا۔ پریشان کس بات پہ کہ گھر میں پکانے کے لیے ہے کیا؟ میں نے تو نبی کو دعوت دی تھی، نبی پورے مدینے کو ساتھ لے کے آ رہے ہیں۔ اور پھر اسے پریشانی یہ تھی، سوچ رہا تھا کہ میرے گھر میں ہے کیا؟ تو اس کے ذہن میں آیا کہ ایک ہی بکری ہے یا بھیڑ، اور نبی کے ساتھ چند وہ لوگ بھی ہیں جو صرف ناشتے میں پورا اونٹ کھاتے ہیں، تو ان کو میں کیا کھلاؤں گا؟ توجہ ہے نا۔ اب وہ پریشان ہیں، وہ بھی الحمدللہ انسان تھے، توجہ ہے نا، وہ بھی تو انسان تھے جو خیبر میں گدے کھا گئے۔ نہیں پہنچا میرا مجموعہ میرے ساتھ، توجہ ہے نا، ٹھیک ہے جی۔ تو وہ پورا اونٹ کیا کر جاتے تھے، حیران ہوئے، پریشان ہوئے کیا کرے گا۔ پر جناب جابر گئے، جناب جابر نے اپنی زوجہ کو کہا کہ آج کائنات کا مالک میرے گھر میں آ رہا ہے، تیاری کر، کھانا بنا، ایک جو بکری یا بھیڑ جو بھی آپ سمجھ لیجئے اسے ذبح کر۔ جناب جابر نے اسے ذبح کیا۔ ذبح کرنے کے بعد کہا یہ عام کھانا نہیں، جب اسے تیار کرنا تو جتنی دیر لگے کھانے میں اتنی دیر تو نے وضو میں رہنا ہے، کیونکہ کائنات کے مالک نے اسے کھانا ہے۔ توجہ رکھیے گا۔ اب جناب جابر کی زوجہ جابر کو دیکھ کے کہتی ہے اے جابر کبھی تو خوش ہو جاتا ہے، کبھی تو پریشان ہو جاتا ہے۔ جابر کہتا ہے خوشی اس بات کی ہے کہ نبی آ رہے ہیں، پریشانی اس بات کی ہے کہ وہ بھی ساتھ آ رہے ہیں۔ توجہ ہے نا، اور تو نہیں ہو رہا ہے نا، بات پہنچ رہی نا، توجہ رکھیے، وہ بھی آ رہے ہیں جو پورا اونٹ ناشتے میں کھاتے ہیں۔ تو کہا اچھا تو پھر تو پریشان کیوں ہے؟ جابر نے کہا کیا تو دیکھ نہیں رہی میرے گھر تو بس یہی ایک جانور ہے، انہیں میں کیسے پورا کروں گا؟ کہا پورے کا کیا مطلب؟ جابر نے کہا کھانا ختم ہو گیا تو کیا ہوگا؟ زوجہ نے کہا بتا اگر کھانا ختم ہو جائے، بندہ دعوت کرے اور کھانا ختم ہو جائے تو کیا ہوگا؟ جابر نے کہا بےزتی ہوتی۔ خدا کی قسم جو جواب دیا ہے نا جابر کی زوجہ نے، کیا کہا؟ جابر نے اگر کھانا کم ہو جائے تو پتہ کسی کو دعوت پہ بلائے، تجربہ اسی سارے میں ہے نا، ایسے ہی ہے نا کہ ایک روٹی کم ہو جائے، جب تھوڑی سی بھی دیر ہو جائے تو شرمندگی بندے کو ہوتی ہے۔ مہمان گھر میں آئے تو شرمندگی ہوگی، بےزتی ہوگی۔ خدا کی قسم کمال کا جملہ کہا جناب جابر کی زوجہ نے۔ جناب جابر کی زوجہ کہتی ہے جابر خاموش ہو جا، محمد بےزتی نہیں عزتیں بانٹنے کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے جی، سلامت رہے۔
وہ کسی کی توہین کرنے کے لیے نہیں آتا، وہ عزت بانٹنے کے لیے آتا ہے، وہ عزت دنیا میں تقسیم کرنے کے لیے آتا ہے۔ تو پریشان نہ ہو۔ اچھا آپ منظر کیا تھا جب جناب جابر ذبح کر رہے تھے نا جانور، جابر کے تھے دو بیٹے، ایک بڑا بیٹا ایک چھوٹا بیٹا، توجہ رکھیے گا۔ انہوں نے اپنے باپ کو دیکھا کہ باپ جو ہے وہ جانور ذبح کر رہا ہے، بڑے نے چھوٹے بھائی کا ہاتھ پکڑا، اسے چھت پہ لے گیا اور بڑے نے چھوٹے کا گلا کاٹ دیا، مار دیا۔ توجہ ہے، اسی لیے حکم بھی ہے کہ بچوں کے سامنے آپ جانور ذبح نہ کریں، کیونکہ بچے جو ہوتا دیکھتے ہیں پھر وہی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ بچے نے فلم دیکھی، فلم میں جا کے اس نے دیکھا کہ ہیرو نے پہاڑ سے چھلانگ لگائی، یہ چارپائیوں سے چھلانگ لگانا شروع کر دیتے ہیں، ایسے ہے نا، بچہ پھر وہی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ انہوں نے دیکھا، مثال کے طور پہ جو ہے باپ ذبح کر رہا ہے، بڑے نے چھوٹے کا ہاتھ پکڑا، چھت پہ لے گیا، جا کے بڑے نے چھوٹے کو ذبح کر دیا۔ اب جابر تیاری کر رہی ہے دعوت کی، جابر کی زوجہ کھانا بنا رہی ہے۔ جب کچھ دیر کے بعد جناب جابر کی زوجہ کو خیال آیا کہ میرے بیٹے، ان کی آواز نہیں آ رہی، وہ دکھائی نہیں دے رہے، انہوں نے اپنے گھر میں اپنے بیٹوں کو تلاش کرنا شروع کیا، کمروں میں بھی نہیں، صحن میں بھی نہیں، آواز بھی کہیں سے نہیں آ رہی۔ جب جناب جابر کی زوجہ نے سوچا کہ چھت پہ چڑھتی ہوں، ممکن ہے کہ چھت پہ موجود ہوں۔ جیسے ہی جناب جابر کی زوجہ چھت پہ چڑھی، منظر کیا تھا، چھوٹے کا گلا کٹا ہوا تھا، بڑے کے ہاتھ میں چھری تھی۔ بڑے نے ماں کو آتا دیکھا، گھبرایا، ڈرا، ڈر کے خوف میں مبتلا ہوا، اس نے بھی مکان کی چھت سے چھلانگ لگائی۔ جیسے ہی وہ مکان کی چھت سے گرا، وہ بھی مر گیا۔ دو بیٹے تھے جابر کے، دونوں مر گئے۔ بین کرتے ہوئے، روتے ہوئے جلدی سے جابر کی زوجہ کمرے کی چھت سے نیچے آئی۔ جابر نے کہا ہوا کیا ہے؟ اس نے کہا جابر میرے دو تھے، ایک کا گلا کٹ گیا، دوسرے نے چھلانگ لگائی اور اپنی جان دے دی، میرے دو تھے، میرے دونوں مر گئے، خدا کی قسم۔ اسے کہتے ہیں صحابی کا ایمان، یہ ہوتا ہے صحابی۔ دو تھے، دونوں مر گئے۔ جابر نے کہا خاموش ہو جا، تیرے دو تھے، دونوں مر گئے تو کیا ہوا؟ محمد آ رہا ہے، تو اپنے بیٹوں کو چھوڑ، ٹھیک ہے جی، میرا مصطفیٰ آ رہا ہے۔ اس نے کہا کیوں چھوڑ دو؟ میرے دو تھے، میری دو تو جڑ گئی، میرا چمن برباد ہو گیا، میری خوشیاں ختم ہو گئی، میں کیوں اپنے بیٹوں کو چھوڑ دوں؟ جابر نے کہا تو اپنے بیٹوں کو چھوڑ۔ اس نے کہا کیسے؟ جابر نے کہا دونوں کی لاشیں اٹھاتے ہیں، کمرے میں رکھتے ہیں، کمرے میں رکھ کے ان کے اوپر رکھ دیتے ہیں کپڑا۔ اب توجہ رکھیے، ان کے اوپر کیا رکھ دیتے ہیں؟ کپڑا۔ جب محمد جائے گا تو پھر دیکھیں گے کہ ان کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ تو جا وضو کر اور پھر جا کے کھانا تیار کر، اپنے بچوں کی فکر کو چھوڑ دے۔ اب انہوں نے اپنے دونوں بیٹوں کی لاشوں کو اٹھایا، کمرے کا دروازہ کھولا، کمرے میں جا کے لٹا دیا، اوپر جا کے چادر بچھا دی۔ جیسے ہی بچھا کے جناب جابر باہر نکلے، زوجہ کھانا پکانے کے لیے چلی گئی، جناب جابر دسترخوان سجانے کے لیے جیسے ہی آمادہ ہو رہے تھے، جب جناب جابر کے گھر کے دروازے پہ دستک ہوئی تو جناب بلال حبشی نے آواز بلند کہا، اے جابر دروازہ کھول، کائنات کا مالک آ گیا ہے۔ اے جابر دروازہ کھول، کائنات کا مالک آ گیا ہے۔ اب جناب جابر دوڑ کے جناب جابر نے دروازہ کھولا۔ جیسے ہی دروازہ کھولا، منظر کیا تھا؟ سامنے مصطفیٰ، دائیں حسن بائیں حسین، سامنے مصطفیٰ، دائیں حسن بائیں حسین، پیچھے اصحاب محمد۔ اس شام سے جناب مصطفیٰ جابر کے گھر میں داخل ہوئے، دسترخوان لگا ہوا تھا، دسترخوان پہ بھی یہی ترتیب، سامنے محمد، دائیں حسن بائیں حسین اور سامنے صحابہ، سامنے وہ صحابہ۔ اب جناب مصطفیٰ دسترخوان پہ آ کے بیٹھے، جب جناب جابر گئے کھانا اٹھا کے لائے، جو بھی سالن تھا بنا ہوا تھا اٹھا کے لائے، لانے کے بعد نبی کے سامنے رکھا۔ جیسے ہی اس نے نبی کے سامنے رکھا، توجہ، جیسے ہی اس نے کھانا جناب مصطفیٰ کے سامنے رکھا، اب جناب مصطفیٰ کبھی دائیں دیکھتے ہیں، کبھی بائیں دیکھتے ہیں، کبھی دائیں دیکھتے ہیں، کبھی بائیں دیکھتے ہیں۔ جناب جابر نے کہا یا رسول اللہ دائیں بائیں کیوں دیکھتے ہیں؟
بس یہی ہے، اور ہے ہی کوئی نہیں، بس یہی ہے، بس یہی ہے، اور پورا مدینہ بھی ہے۔ نبی اور دلوں کے راز نہ جانے، یہ ہو سکتا ہے؟ جناب مصطفیٰ نے جابر کی بات سن کے کہا اے جابر پریشان نہ ہو، ابھی محمد اپنا لعاب لگائے گا، قیامت تک لوگ کھاتے رہیں، قیامت آ جائے گی، یہ کھانا ختم نہیں ہو سکتا، تو پریشان کیوں ہے؟ یہی سن کے تو جابر خوش ہو گیا، خوش ہو گیا، آپ کہنے لگا یا رسول اللہ پھر تو کھائیے، بس یہی ہے، توجہ، بس یہی ہے، بس یہی ہے، اس کے علاوہ اور میں نے کچھ تیار نہیں کیا اور نہ ہی میری کوئی طاقت تھی، خدا کی قسم۔ جناب مصطفیٰ پھر دائیں دیکھتے ہیں، پھر بائیں دیکھتے ہیں، دائیں دیکھتے ہیں، بائیں دیکھتے ہیں۔ جناب جابر پریشان ہو کے کہنے لگے یا رسول اللہ بس یہی کھانا ہے، اسے شروع کیجئے، آپ دائیں بائیں کیوں دیکھتے ہیں؟ مسکرا کے جناب مصطفیٰ کہتے ہیں اے جابر جب تک تیرے دونوں بیٹے نہ آئیں محمد کھائے کیسے؟ جب تک تیرے دونوں بیٹے نہ آئیں محمد کھائے کیسے؟ یہ ہوتا ہے صحابی کا ایمان۔ جناب جابر نے آگے سے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ وہ تو مر گئے ہیں، ایک کا گلا کٹ گیا ہے، دوسرے نے چھلانگ لگائی ہے، وہ تو مر گئے ہیں، مرے ہوئے کو کیسے بلاؤں؟ خدا کی قسم کوئی بات نہ کی جناب جابر نے۔ جناب جابر نے جیسے ہی سنا نا کہ محمد کہہ رہے ہیں کہ اے جابر جب تک تیرے بیٹے نہ آئے محمد کھائے کیسے، اس نے پھر نعرہ تکبیر بلند کی، اس نے پھر نعرہ تکبیر بلند کی۔ نعرہ تکبیر کی آواز سن کے جابر کی زوجہ دوڑتی ہوئی جابر کے پاس آئی اور آگے کہنے لگی اے جابر مانتی ہوں محمد آیا ہے، مانتی ہوں محمد کے بیٹے آئے ہیں، مانتی ہوں بہت بڑی شخصیات کائنات کے مالک آئے ہیں، لیکن تو یہ بھی تو جانتا ہے نا میرے تو دو ہی تھے، دونوں مر گئے، تجھے کس بات کی خوشی ہے جو تو نعرہ تکبیر بلند کر رہا ہے؟ میرے دو تھے دونوں مر گئے۔ خدا کی قسم جابر بن عبداللہ نے کہا اپنی زوجہ کو اب نہ کہنا کہ مر گئے ہیں، اب نہ کہنا کہ میرے دو تھے دونوں مر گئے ہیں۔ زوجہ جابر کہتی ہے جب وہ مر گئے ہیں مردہ کو مردہ نہ کہوں، مرے ہوئے کو مرا ہوا نہ کہوں تو اور کیا کہوں؟ خدا کی قسم جناب جابر نے کہا اپنی زوجہ سے کہ اب مت کہنا کہ وہ مر گئے ہیں۔ اس نے کہا کیوں نہ کہوں؟ جناب جابر نے کہا جا کنڈی کھول، دروازہ کھول، چادر ہٹا اور ان دونوں کے کان میں یہ جملہ کہے کہ تمہیں وہ بلا رہا ہے جس نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، تمہیں وہ بلا رہا ہے جس نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ زوجہ جابر گئی گھر میں، دروازہ کھولا، چادر ہٹائی، چادر ہٹانے کے بعد ان کے کانوں میں کہا اٹھو تمہیں وہ بلا رہا ہے جس نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ اتنا جملہ کہنا تھا۔ یا تاریخ تبری میں اہل سنت میں بھی یہ واقعہ لکھا ہوا ہے، طبقات النساء میں بھی لکھا ہوا ہے، اور اس کے علاوہ مجھے ایک کتاب ہے اس کا نام مجھے یاد نہیں آ رہا، اس کے اندر بھی لکھا ہوا ہے۔ تو جیسے ہی جناب جابر کی زوجہ نے کہا نا تمہیں وہ بلا رہا ہے جس نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، دونوں اٹھ کے بیٹھ گئے۔ یہاں تک جملہ لکھا ہوا ہے کہ وہ بچہ جس کی گردن پہ چھری چلی ہوئی تھی جب وہ اٹھ کے بیٹھا تو اس کی گردن پہ چھری کا داغ بھی موجود نہیں تھا، اور وہ جو بچہ جو کمرے کی چھت سے گرا تھا تو گرنے کی وجہ سے جو زخم آئے تھے جب اٹھ کے بیٹھا تو ان زخموں کے نشان بھی موجود نہیں تھے۔ محمد عطا کرتے ہیں تو پھر ایسے عطا کرتا ہے، جو ہے نا اہل بیت جب دیتے ہیں تو پھر ایسے دیتے ہیں۔ توجہ رکھیے گا۔ اب وہ دونوں اٹھ کے بیٹھ گئے، اب توجہ، دونوں اٹھ کے بیٹھ گئے، ماں سامنے بیٹھی ہے، بیٹے ٹک ٹکی باندھ کے، جیسے یہ دروازہ ہے اور دروازے کے باہر کوئی کرسی لگا کے بیٹھے اور میں دیکھتا رہا ہوں، اسی طریقے سے دروازہ کھلا ہوا ہے، باہر مصطفیٰ بیٹھے ہیں۔ وہ دونوں بیٹے جب زندہ ہو کے بیٹھے نا وہ ٹک ٹکی باندھ کے جناب مصطفیٰ جناب حسن و حسین کو دیکھ رہے ہیں، ٹک ٹکی باندھ کے، ان کی آنکھیں جھپک نہیں رہی، ان کے جسم میں کوئی حرکت نہیں، ساکن ہیں اور دیکھے جا رہے ہیں، کبھی حسن کو، کبھی محمد کو، کبھی حسین کو، کبھی حسن کو، کبھی محمد کو، کبھی حسین کو، کبھی حسن کو، کبھی محمد کو، کبھی حسین کو۔ جب کچھ دیر گزری تو اب ماں سے برداشت نہیں ہوا، ماں جھنجھوڑ کے کہتی ہے بیٹے میرے ہو، دیکھ بار رہے ہو، میں تمہاری ماں نہیں ہوں۔ جیسی ماں نے جھنجھوڑا نا تو بڑے نے اپنی ماں کو کہا اے اماں تیرے ماں ہونے کی قسم ہے، جہاں ہم مر کے گئے تھے وہاں بھی یہی تھے، اور جب لوٹ کے آئے ہیں تو یہاں بھی وہی ہے۔
पड़ी आले मोहम्मद की अरे अम्मा जहाँ मर के गए थे वहाँ भी हम इन्हीं को देखा है, और जब लौट के आए हैं तो यहाँ भी हम इन्हीं को देख रहे हैं। अब जनाब जाबिर ने अपने दोनों बेटों को उठाया, मिलाने के लिए जनाब मुस्तफ़ा के पास लाए। तवज्जो, जनाब मुस्तफ़ा के पास लाने के बाद तारुफ करवाना शुरू किया। या रसूल अल्लाह, ये मेरा बड़ा है, ये मेरा छोटा है। नबी ने जाबिर को कहा, ऐ जाबिर, ये मेरा बड़ा है, ये मेरा बड़ा है, ये मेरा छोटा है। जाबिर ने कहा, या रसूल अल्लाह, ये मेरे दोनों बेटे हैं। नबी ने कहा, ऐ जाबिर, जैसे वो तेरे हैं वैसे ये मेरे हैं, ये मेरे दो बेटे हैं। तवज्जो, अब इमाम ने कहा, अब जनाब मुस्तफ़ा ने कहा, ऐ जाबिर, ये मेरा हसन है, ये मेरा हुसैन है। मेरा हसन जवान होगा, मेरा हुसैन जवान होगा। मेरे हसन की शादी होगी, मेरे हुसैन की शादी होगी। मेरे हसन को अल्लाह बेटी देगा, मेरे हुसैन को अल्लाह बेटा देगा। मेरे हसन की बेटी की शादी मेरे हुसैन के बेटे से होगी। अब तवज्जो, मेरे हसन की बेटी की शादी मेरे हुसैन के बेटे से होगी, फिर वो बड़े होंगे। जब शादी हो जाएगी फिर उनका बच्चा होगा, फिर वो बड़ा होगा, फिर उसकी शादी होगी, फिर अल्लाह उसे देगा एक बेटा जिसका नाम होगा बाकिर। ऐ जाबिर, मुझ मोहम्मद का तूने बाकिर को सलाम देना है। नहीं पहुंचा मजमा, मेरे साथ चलिएगा। ऐ जाबिर, उस बाकिर को तूने मेरा सलाम देना है। जनाब जाबिर हैरान हो गए, या रसूल अल्लाह, हसन अभी छोटा, हुसैन का अभी बचपना, हसन जवान होगा, हुसैन जवान होगा, हसन की शादी होगी, हुसैन की शादी होगी, फिर उनका बेटा होगा जिसका नाम होगा ज़ैनुल आबिदीन, फिर वो बच्चा होगा, फिर वो जवान होगा, फिर उसकी शादी होगी, फिर अल्लाह उसे बेटा देगा जिसका नाम बाकिर होगा, और मैं उसे मदीना के बाजार में या रसूल अल्लाह आपका सलाम पेश करूं। खुदा की कसम, इतनी लंबी उम्र, या रसूल अल्लाह, आपने मेरी उम्र इतनी लंबी बढ़ा दी। उस वक्त जनाब मुस्तफ़ा ने कहा, ऐ जाबिर, तेरे दो थे, मर गए, जब वो मरे तो तू मेरी मोहब्बत में सब्र के सांस लेता रहा, मैं हर सांस के बदले तेरी जिंदगी के सार बढ़ाता रहा। जो है, जब अहले बैत देते हैं तो फिर बरहमते मोहम्मद मुस्तफा बाबा दे बुलंदर सलावत। अल्लाह आपको सलामती अता फरमाए। जो मोहब्बत अहले बैत से करे, फिर अहले बैत किसी का उधार नहीं रखते। आज 12 मुहर्रम है, दिल करता है कि आज के ही मसाइब आपको सुनाऊं। रिवायात के मुताबिक, तारीख के मुताबिक 12 मुहर्रम या 13 मुहर्रम या 14 मुहर्रम, तीनों रिवायात मिलती हैं कि अहले बैत का काफिला कूफा में दाखिल हुआ। हालत क्या थी? अल्लाह, तवज्जो कीजिएगा, टुकड़ा है कि मैंने बोल दिया। भाई का मुहर्रम खत्म हो गया, बहन के दिन शुरू है। मरना आसान था, कैद होके जाना बड़ा मुश्किल था। आपने सुना है ज़ाकिरीन से भी, उलमा से भी, कि जो नेज़ों की अंधियों पे थे वो आराम के साथ थे, लेकिन जिन्हें ऊँटों की पुश्तों के साथ बांधा गया था ना, वो बड़ी मुश्किल में थे। इंतजार करवाया गया अहले बैत के काफिले को। इब्न ज़ियाद ने कहा, अभी दरबार सजा नहीं, दरबार सजाओ, पूरे कूफे को इकट्ठा करो। मैं चाहता हूँ कि कूफे का हर बच्चा, कूफे का हर मर्द, कूफे की हर औरत, कूफे की हर बच्ची अली की बेटी के खुले बाल देखे। मैंने जुमला बहुत बड़ा बोला है, ये छोटा जुमला नहीं। हर कोई क्या देखे?
علی کی بیٹی کی کھلے ہوئے بال دیکھیں، توجہ، ایک جملے کی طرف متوجہ آپ کو کر کے اپنے مسائل کی طرف چلا جاؤں گا۔ دربار سجایا گیا، خدا کی قسم ادھر دربار سج رہا تھا، ادھر علی کی بیٹیاں بے پلان اونٹوں کے ساتھ باندھی ہوئی تھی، کھلا آسمان تھا، سورج کی گرمی تھی، دربار سج رہا تھا۔ جب دربار سج گیا، یہ اعلان ہوا کہ اے اہل کوفہ آؤ اور قیدیوں کا تماشا دیکھو۔ تماشے کا نام آنا تھا کہ اہل کوفہ اکٹھا ہوا۔ جب پورا اہل کوفہ اکٹھا ہوا نا، تو اب منظر کیا ہے؟ آگے آگے سر ہیں، سروں کے پیچھے بچے ہیں، بچوں کے پیچھے مخدرات عصمت ہیں۔ منظر آپ کے سامنے آ گیا، توجہ رکھیے گا۔ اب جیسے ہی ابن زیاد نے کہا کہ علی کی بیٹیوں کو اے اہل کوفہ دیکھو، پورا اہل کوفہ دیکھے، یاد رکھیے کربلا سے لے کے کوفہ تک مولا حسین نے کوئی معجزہ نہیں دکھایا، کوئی معجزہ نہیں دکھایا۔ اگر مولا کہہ دیتے تو دنیا تباہ ہو جاتی، لیکن مولا اپنے معجزے سے اپنے آپ کو نہیں منوانا چاہتے تھے، اپنی مظلومیت سے اپنا آپ منوانا چاہتے تھے۔ لیکن جو حسین کربلا میں شہید ہو گیا، اکبر کی برچی کو برداشت کر گیا، اصغر کے تیر کو برداشت کر گیا، اور اونو محمد کی کٹے ہوئے لاشوں، جناب قاسم کی پامال لاش کو دیکھ کے جناب عباس کے کٹے ہوئے بازو برداشت کر گیا، جب وہی حسین کوفہ کے بازار میں پہنچا نا اور اعلان ہوا کہ علی کی بیٹیوں کو دیکھو، اب حسین سے برداشت نہ ہوا۔ اب حسین نے نوکے نیزہ پہ چڑھ کے قرآن پڑھنا شروع کیا۔ اب جیسے ہی مولا حسین نے قرآن پڑھنا شروع کیا، کیوں؟ تاکہ لوگ میری طرف متوجہ رہیں، لوگوں کی نگاہیں میری بہنوں کے سروں کی طرف نہ جائیں، اور میں صدقے جاؤں میرا آقا تیری خیرت پہ، تیری عزت پہ، تیری عظمت پہ۔ اب جیسے ہی مولا حسین پڑھ رہے تھے نا قرآن، لوگوں کی توجہات بیویوں کی طرف تھی نہیں، ہر کوئی کہہ رہا تھا یہ کون سا سر ہے جو سورہ کاف کی تلاوت کر رہا ہے، یہ کون ہے جو نوکے نیزہ پہ چڑھ کے بھی قرآن پڑھ رہا ہے، جو سر کٹا کے بھی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ اب مولا کر رہے ہیں تلاوت، یا جناب زینب کی ایک قمیص تھی۔ اچھا ایک بات کہوں، بی بی زینب 2 مرتبہ آئی ہے کوفہ۔ پہلی مرتبہ شہزادی بن کے آئی تھی، دوسری مرتبہ قیدی بن کے آئی۔ جب پہلی مرتبہ شہزادی بن کے آئی تھی نا قبلہ شاہ صاحب، تو بی بی قرآن پڑھاتی تھی کوفے کی عورتوں کو۔ بی بی کی ایک شاگرد بھی تھی، کنیز بھی تھی، جس کا نام تھا عبیدہ۔ عورت کا نام کیا تھا؟ عبیدہ۔ وہ بھی چڑھی تماشا دیکھنے کے لیے اپنے گھر کی چھت میں۔ جیسے ہی وہ چھت پہ چڑھی تو منظر کیا تھا؟ آگے آگے چند کٹے ہوئے سر ہیں، پیچھے بچے ہیں، ان کے پیچھے چند عورتیں ہیں کہ جن کے بال کھلے ہوئے، جن کے ہاتھ بندھے ہوئے، جن کے سروں پہ چادریں نہیں، اور ماحول یہ ہے کہ ہر کوئی انہیں دیکھ کے تالیاں بجا رہا ہے، ہنس رہا ہے، جملے کس رہا ہے۔ یا جیسے ہی توجہ رکھیے گا، جیسے ہی عبیدہ اپنے گھر کی چھت پہ آئی نا، تو اس نے دیکھا کہ ایک سر ہے جو نوکے نیزہ پہ قرآن پڑھ رہا ہے۔ اس نے جب اس سر کی زبان سے قرآن سنا تو پہچان گئی کہ اس کا لہجہ تو میرے آقا حسین سے ملتا ہے۔ جیسے ہی اس نے یہ سوچا نا کہ اس کا لہجہ تو میرے آقا حسین سے ملتا ہے، یا اس نے بھی رونا شروع کیا۔ اب جیسے ہی اس نے دھاڑے مار مار کے رونا شروع کیا نا، کہ جناب زینب جناب سجاد کے قریب آ کے کہتی ہیں، اے سجاد مجھے لگتا ہے کہ اس گھر میں کوئی ہمارا ماننے والا رہتا ہے۔
اجرکم اللہ اجرکم اللہ، اس گھر میں کوئی ہمارا ماننے والا رہتا ہے۔ خدا یہ جملہ بیوی نے کہا، جب وہ عبیدہ نامی عورت اپنے گھر کی چھت سے اتری، بھیڑ میں آئی، اس نوکے نیزہ کے نیچے، اس نیزے کے نیچے جس کے اوپر آقا کا سر تھا، نیچے آ کے کھڑی ہو گئی اور کھڑے ہو کے کہنے لگی، کیا تم وہی حسین تو نہیں؟ کیا تو وہی حسین تو نہیں جس کے لیے رسول اپنی نماز کو لمبا کرتے تھے؟ اے سر بول کے بتا، کیا تو وہی حسین تو نہیں جس کی جو حسین نبی کی پشت پہ سوار ہو جاتا تھا؟ خدا کی قسم اتنا جملہ کہنا تھا یا جناب حسین نے پھر سورہ کاف کی تلاوت کرنا شروع کی۔ جیسے امام سورہ کاف کی تلاوت کر رہا تھا، جب وہ عبیدہ نامی جو ہے نا عورت امام کے پاس آئی اور آ کے کہنے لگی کہ اس قیدی سے پوچھتی ہوں کہ یہ سر کس کا ہے؟ تو کون ہے؟ یہ سر کس کا ہے؟ تو کون ہے؟ یا وہ عبیدہ آگے آئی اور آگے کہنے لگی، اے قیدی کیا تو جانتا ہے یہ سر کس کا ہے؟ قریب ہی تھا کہ امام بولتے، وہ خود آگے سے کہنے لگی، مجھے تو لگتا ہے، مجھے شک ہے، اللہ کرے میرا یہ شک ٹھیک نہ ہو، مجھے تو لگتا ہے یہ مدینے والے محمد کا نواسہ حسین ہے۔ اتنا کہنا تھا کہ جناب زین العابدین نے کہا، یہ وہی ہے جو تو سوچ رہی ہے، یہ مدینے والے محمد کا نواسہ حسین ہے۔ اتنا کہنا تھا یا وہ جو زبیدہ تھی نا، وہ زمین پہ بیٹھی رونا شروع کر دیا اور اس نے مجمع نہ دیکھا، سپاہی نہ دیکھے، توجہ کیجئے گا، اس نے مجمع نہ دیکھا، سپاہی نہ دیکھے، اس نے یہ بیت بلند کیے، واہ حسین واہ محمد ہائے حسین، غریب حسین، مظلوم حسین۔ یہ ابا کے شامی نامی ایک فوجی وہ عبیدہ نامی عورت کے قریب آیا، اس نے تازیانہ اٹھایا کہ یہ کون ہے کہ جو اتنے رش میں نبی کے نواسے حسین پہ گریہ کر رہی ہے، بیعت کر رہی ہے، ماتم کر رہی ہے۔ توجہ رکھے گا، کیا کر رہی ہے؟ ماتم کر رہی ہے۔ اس نے تازیانہ نکالا، قریب ہی تھا کہ یہ عشق حسین کے جرم میں اس عبیدہ کو تازیانہ مارتا، وہ تازیانہ مارنے ہی لگا یا امام زین العابدین نے اس کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کے کہا، یہ عورت ہے، اسے کیوں مارتے ہو؟ کربلا سے لے کے کوفے تک تو نے مجھے مارا ہے، اس کے حصے کے تازیانے بھی کہ مجھے مارو، میں برداشت نہیں کرتا اللہ اکبر کہ میرے سامنے کسی حسین کی محبہ کو تازیانے مارے جائیں۔ میں کہتا ہوں اے امام، یہ تو حسین کی محبہ ہے، اس کو تازیانے تجھ سے برداشت نہیں ہو رہے۔ اللہ جانے وہ منظر تو نے کیسے برداشت کر لیا ہوگا جب حسین کی سکینہ کے گانوں سے گوشوارے کھینچے جا رہے ہوں گے، سکینہ کو گھوڑوں کے ساتھ